کراچی کا رخ کرتے ہیں جہاں پر اس وقت MKM رہنما خالد مقبول صدیقی پریس کانفرنس کر رہے ہیں۔ جو مہاجروں کے ہاتھ میں تھا تو پاکستان کی مثالیں دی جاتی تھی۔ یہ کراچی تھا اور کراچی والے تھے کہ جنہوں نے ایک ایئر لائن کا خواب دیکھا، اس پہ ہاتھ رکھا تو پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن ایشیا اور دنیا کی بڑی اور منظم ایئر لائن میں تبدیل ہو گئی۔ جب آپ نے ہاتھ رکھا تو ہر چیز کے اندر سے برکت اڑ گئی۔ اس کے بعد جتنے عرصے آپ رہے ہیں، آپ نے زمینوں پہ قبضے تو کیے ہیں، اس شہر کو عمارتیں نہیں دے سکے، آپ قبرستان دیے ہیں۔ آپ آئے تو آپ نے کیا کیا؟ آپ نے مہاجروں سے ان کے کارخانے، بینک، قرضہ دینے والے ادارے، تعلیمی ادارے، کالج، یونیورسٹیز، اسکول چھینے ہیں اور صنعت کاروں کی بنائی ہوئی صنعتوں کو بھی جاگیرداروں کے حوالے کیا۔ آپ نے کیا آپ نے آ کر وہ اردو زبان جو صرف پاکستان نہیں، مسلمانوں نے بر صغیر کی امانت ہے، ان کی روایت ہے، مسلمانوں کے شاندار ماضی کا ایک نشان ہے، تابناک نشان ہے، ان کے حکمرانی دور کی کہانی ہے اردو زبان، جس نے پورے بر صغیر کے مسلمانوں کو ایک کر کے رکھا۔ اردو نہ ہو تو بر صغیر کے مسلمان ایک دوسرے کے سامنے بیٹھ کے گونگے نظر آتے۔ اردو بولتی ہے تو ہم جڑتے ہیں۔ آپ نے اس اردو کے خلاف نفرت انگیز لسانی بل پیش کیا، اور اس بل پیش کرنے کے بعد آپ اردو کا جنازہ نکال سکے ہوں یا نہ نکال سکے ہوں، آپ نے سندھ بھر سے مہاجروں کے جنازے اٹھوائے۔ آپ نے ایک عامر سے زیادہ بدترین انداز میں ریاستی وسائل کو، طاقت کو مہاجروں کے خلاف استعمال کیا۔ یاد ہوگا اس شہر کراچی کو کہ یہ آپ ہی کا دور تھا جو جمہوریت کی راگ الاپتے ہیں کہ اخبار آتے تھے لسانی بل کے بعد کے تو پورے اخبار خالی ہوتے تھے، سب پر وائٹو لگا ہوا ہوتا تھا، سب پر پابندی تھی سچ بولنے کی۔ آپ نے اس لسانی بل کے بعد موقع تلاش کرتے ہوئے پورے سندھ کے دیہی علاقوں سے، چھوٹے شہروں سے مہاجروں کو بے دخل کیا، ان کی زمینیں چھینی، ان کے گھر چھینے، ان کو بے سر و سامانی میں ایک اور ہجرت میں مجبور کیا۔ یہ آپ کی کہانی ہے شہر کراچی سے، سندھ کے شہری علاقوں سے اور مہاجروں سے۔ آپ اپنے جس دور کو سب سے سنہرا دور کہتے ہیں، اس میں بھی آپ کو کراچی سے ایک سیٹ نہیں مل سکی۔ کراچی آپ کو پہچانتا ہے۔ ہاں، ہم تو شاید جا کر آپ کے علاقوں میں جلسے اس طرح نہ کر پائیں کہ ہمیں ڈر ہے کہ نفرت آپ کی پالیسی ہے۔ ہاں، آپ کو یقین تھا یہ اردو بولنے والے مہاجر اور MQM یہ محبت کے سفیر ہیں، اسی لیے آپ نے ہمت کی ہے، ورنہ 45 سال سے آپ کو اس طرف آنے کا کبھی خیال ہی نہیں آیا۔ اور یہ بھی جواب دے دیجئے، آپ کس یقین سے یہاں آئے، اور کون سا خوف ہے جو لیاری میں 10 سال سے آپ کو جلسہ نہیں کرنے دے رہا؟ آپ کو پتا ہے جن لوگوں کا نام آپ لے رہے تھے پڑھے لکھے نوجوانوں کے آگے، آپ نے ان کی معذوریوں کا پتہ بھی لکھ دیا، کسی کو کانا اور لولا اور لنگڑا بنا دیا۔ آپ جانتے تھے وہ حق اور اپنی شناخت کے لیے کھڑے ہونے والے سیاسی کارکنان تھے۔ آپ جواب دیں، آپ کس کے خوف سے لیاری نہیں جا رہے؟ وہ گینگ وار جو آپ کا ملیٹنٹ ونگ تھا، اس کی کہانی آپ بتائیں گے؟ کیا ان کی GIT سے آپ کے لیڈران کی جرائم کی لسٹ نہیں چھپی بھی؟ آپ نے
اپنی سیاست کے نام پر بھتہ اگر لیاری گینگ وار نہیں لیتا تھا پورے کراچی سے تو کون لیتا تھا؟ اور کون لوگ ہیں جو جا کر لیاری گینگ وار کے کمانڈروں کو، آپ نے سیکٹر کمانڈروں کا ذکر کیا ہے، کمانڈروں کے پاؤں کو ہاتھ لگاتے تھے؟ میڈیا گواہ ہے، ویڈیوز گواہ ہیں، آوازیں گواہ ہیں، اخبارات گواہ ہیں۔ جائیں پہلے لیاری میں جلسہ کر کے دکھائیں۔ آپ نے کہا کہ یہ اپنے لیڈر کے نہیں ہو سکے، ہم نے اپنے لیڈر کا بڑا ساتھ دیا، لیکن معاملہ جہاں پاکستان کا ہوگا ہم کسی کا ساتھ بھی چھوڑ سکتے ہیں۔ تم نے نہیں چھوڑا، تم نے ادھر ہم ادھر تم کے پاکستان دشمن نعرے پر اپنی لیڈرشپ کو نہیں چھوڑا۔ یہ مکافات عمل ہے کہ خاندانی سیاست کرنے والوں، بھٹو فیملی کی پاکستان پیپلز پارٹی اب کسی اور خاندان کے قبضے میں۔ آج آپ لیاقت آباد آ کر آپ ایم کیو ایم کے مینڈیٹ اور اس کی لیجیٹیمیسی کو چیلنج کرتے ہیں۔ بتاؤ تم کیا پاکستان پیپلز پارٹی کے لیجیٹیمیٹ لیڈر ہو؟ کون سا حق ہے جس کی بنیاد پر آج تم اس کے چیئرمین بنے ہوئے؟ پاکستان پیپلز پارٹی کے اس قبضہ گروپ سے جب سندھ کی عوام کو نجات ملے گی تو ہی بات بنے گی۔ جب تک پاکستان پیپلز پارٹی اور اس کا نفرت کا ایجنڈا رکھنے والی یہ لیڈرشپ ہے، سندھ کے شہری اور دیہی علاقے کبھی ان کے درمیان غلط فہمیاں اور خلیجیں دور نہیں ہو پائیں گی۔ آپ کہتے ہیں کہ طاقت کی زور پر مینڈیٹ تھا، تو بتائیے 93 میں آپ یہاں تھے جب گلی گلی باڑ، محلہ محلہ حصار تھا، کیا لوگوں نے ایم کیو ایم کو چھوڑ دیا؟ جو ایم کیو ایم کے لیڈران اور کارکنان روپوشی پہ، جلا وطنی پہ مجبور تھے، کیا کراچی کے لوگوں نے، سندھ کے شہری علاقوں کے لوگوں نے ایم کیو ایم کو چھوڑ دیا؟ آپ نے 88 کی حکومت میں آنے کے بعد وہ حکومت جو الیکشن سے پہلے حیدرآباد کے 30 ستمبر کے سانحے سے اس کے خون سے رنگین تھی، وہ واقعہ اسی لیے کرایا گیا کہ سندھ کے شہری اور دیہی علاقوں کی عوام آپس میں مل نہ سکیں۔ کیا کیا ایم کیو ایم نے جواب میں؟ اس خون کی اس دریا کو عبور کر کے سندھ کے شہری اور دیہی علاقوں کے عوام کو ایک ساتھ جوڑنے کے لیے تمام تر خدشات کے باوجود، یہ جانتے ہوئے کہ وہاں جاگیردار لیڈرشپ ہے، ہم نے تمہیں حکومت بنانے میں مدد دی ہے۔ ایم کیو ایم اس وقت پیپلز پارٹی کا ساتھ نہ دیتی تو 1988 میں تمہاری حکومت نہ بن پاتی۔ اس کے جواب میں تم نے یہاں کے نوجوانوں کو گولیوں کے تحفے دیے، گرفتاریاں کی ہیں، اور جب لوگ تم سے ڈرے نہیں، تمہیں یاد نہیں ہے کہ تم نے مئی 1990 میں حیدرآباد میں قرآن شریف سینے سے لگائی ہوئی ماؤں کے ساتھ کیا کیا تھا؟ وہ گولیاں چلی تھی جو قرآن شریف کی بے حرمتی کرتے ہوئے اس قرآن شریف سے گزر کے ماؤں کے سینوں میں گھس گئی تھی۔ نہیں بھول سکتے ہم جو کچھ تم نے حصار کر کر پکا قلعہ حیدرآباد میں کیا، وہ تمہاری نافرت کی ایک بہت بڑی داستان ہے۔ اور اس کے بعد 1994، 95، 96 کراچی تمہیں پہچانتا ہے۔ تم نے کراچی کی مانگ خون سے بھری تھی۔ ہم ہمیشہ کہتے رہے لیاقت آباد پاکستان کے ماتھے کا جھومر ہے، تو ہم نے اس کی مانگ کئی بار اجاڑی ہے۔
پاکستان پیپلز پارٹی جو آہستہ 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 سکڑ کر اپنے اصل کی طرف لوٹ رہی ہے. تم لسانی سیاست کی بات کرتے ہو، لسانی بل پیش کرنے والے وہ ہم سے لسانی سیاست کی بات کرتے ہیں. تم نے یہ شہر سندھ کے مینڈیٹ کا 95% دیتا ہے، جس سے کہ شہر اور سندھ کی خدمت ہونے کے بجائے دبئی کا ریئل اسٹیٹ اوپر گیا. آج بھی 100 ارب روپے لگا کر تم لاڑکانہ کو موہنجو داڑو جیسا ہی بنا سکے ہو. الحمدللہ کراچی میں جو بھی ہوا ہے، جتنا بھی ہوا ہے، جیسا بھی ہوا ہے، اسی ادوار میں ہوا ہے جب مہاجروں کے پاس اختیار رہا ہے، جب ایم کیو ایم کے پاس اختیار رہا ہے. بتائے پاکستان کا ضمیر، بتائے پاکستان کا ضمیر کہ 1972-73 سن 1947 سے لے کر 72-73 تک جب مہاجروں کے پاس اختیار تھا اس وقت کا پاکستان بہتر تھا یا پوسٹ بھٹو دور کا پاکستان بہتر ہے؟ جب تم نے صنعتیں اور تعلیم قومیہ کر اس کو زمین سے لگا دیا، جواب دے گی پیپلز پاکستان پیپلز پارٹی کہ محترمہ بے نظیر بھٹو کو راول پنڈی میں شہید کیا گیا اور آپ نے کراچی کے اندر خاک اور خون میں کراچی کو نہلا دیا. بچیاں اغوا کی گئی، 1760 گاڑیاں جلائی گئی، بینک لوٹے گئے. یہ کون سے 100 گورانے بے نظیر تھے کہ پہلے گاڑی لوٹتے تھے پھر گاڑی کو آگ لگاتے تھے؟ وہ کون سے 100 گورانے بے نظیر تھے جو پہلے بینک کو لوٹتے تھے پھر اس کو آگ لگاتے تھے؟ فیکٹریاں لوٹی آپ نے. یہ آپ کی تاریخ ہے. بہرحال لسانی سیاست کی بات کرنے والے جواب دیں گے کہ سندھو دیش کے نعرے کے ساتھ تم کھڑے ہو یا ہم کھڑے ہیں. ہم کسی پختونستان آزاد بلوچستان کے نعرے کے ساتھ کھڑے ہوئے نظر نہیں آئے ہیں. ہم نے کبھی جاگ پنجابی جاگ کا نعرہ نہیں لگایا ہے. ہم نے تو بانیان پاکستان کو ان کی سنت کے مطابق ایک شناخت لوٹانے کی جدوجہد کی تھی. ہم سمجھتے ہیں کہ جنہوں نے پاکستان بنایا ان کی اولادوں کے خون میں پاکستان کی محبت مقدر بن کے دوڑتی ہے اور وہی پاکستان کا مقدر تبدیل کر سکتے ہیں. ان تمام باتوں کا تفصیلی جواب راگ تو آپ نے چھیڑ دیا ہے، غزل بھی آپ کو سننی پڑے گی. لیاقت آباد جواب دے گا، اس کی روڈ جواب دے گی، جلسہ گاہ جواب دے گا، سڑکیں اور دیواریں جواب دیں گی. آپ کو جواب دینے کا وقت آ گیا. آپ کی بدماشیوں پر اب نظر رکھنے کا وقت آ گیا ہے. آپ سے لوٹ مار کا حساب لینے کا وقت آ گیا ہے. آپ کی پہچان، سیاسی پہچان، 2 دفعہ آپ کرپشن کی وجہ سے آپ کی حکومتیں برطرف ہوئی ہیں اور تیسری دفعہ وزیر اعظم برطرف ہوا، حکومت بچ گئی. آپ کرپشن کی سیاست کے پاکستان میں بانی رہے. آپ سے اس سیاست کا حساب مانگا جائے گا. یہ شہر پال رہا ہے، اس پورے ملک کو اس شہر کا حق ہے کہ حساب مانگے. جن کو دیا جا رہا ہے، جو کسٹوڈین بن رہے ہیں، بات کر رہے ہیں کراچی کی بلدیہ کی. او بھائی، یہ جو تمہارے پاس ہے قومی خزانے میں یا تمہارے اپنے بینک اکاؤنٹ میں، یہ شہر کا ہے. میئر کراچی اسی 85% مینڈیٹ رکھنے والی جماعت کا ہے، وہ حساب مانگے گا. تمہیں حساب مانگنے کا نہ کوئی اخلاقی، نہ سیاسی، نہ قانونی کوئی اختیار نہیں ہے. اہل کراچی
سندھ کے شہری علاقے حق پرست عوام اردو بولنے والے دوست مہاجر قوم مل کر کرے گی فیصلہ. اور ہم اس شہر میں سیاست کرنے والے تمام لوگوں کو دعوت دیتے ہیں اور خصوصی طور پہ فاروق ستار بھائی کو دعوت دیتے ہیں. ہاں انہوں نے جب یہ سن کر کہ 5 تاریخ کو ہم جلسہ کرنا جا رہے ہیں انہوں نے نقب لگانے کی تو کوشش کی الحمدللہ 4 کو فیصلہ کر کے, لیکن پھر بھی آئیے, ہم آپ کے منتظر ہوں گے. آواز سے آواز ملائیے. سیاست ایک دوسرے سے نہیں کرنی ہے بلکہ کرنی ہی نہیں ہے. ہم جد و جہد کر رہے ہیں, آپ بھی آئیے. میری اور آپ کی کوئی پیشہ ورانہ سیاست نہیں ہے کہ دیکھیں میں اور آپ یا یہ جتنے بیٹھے ہوئے لوگ کہ کس کو اس سیاست سے انفرادی طور پہ کیا مل رہا ہے. ہمیں کھونا ہے, ملنا نہیں ہے. اجازت نہیں بھی ملی تو ہم کریں گے. دوسری بات ہے, ابھی فیصل بھائی بتا رہے تھے 5 تاریخ کو آپ سب کو پتا ہے اسی شہدائے اردو کی جلسہ گاہ جس کو لوگ ٹنکی گراؤنڈ بھی کہتے ہیں, وہاں پر ہمیں جلسہ کرنا ہے. کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ اجازت نہ دیں, اور ہم یہ سمجھتے ہیں ہم 85% مینڈیٹ رکھ کر اجازت بھی رکھتے ہیں. اس شہر کے 85% مینڈیٹ رکھتے ہیں. ہمیں کس سے اجازت لینی ہے؟ اجازت دے دیجئے, کاغذ کا وہ ٹکڑا, جلسہ تو ہم کریں گے. اور میڈیا سے بھی درخواست یہ ہے کہ آپ نے گھنٹوں پیپلز پارٹی کا نفرت انگیز جلسے کی کوریج کی تھی. ہم بھی وہاں پر محبت کے جو زمزمے بہیں گے ان کو بھی دکھائیے گا خدا کے لیے. اس لیے ضروری ہے, یہ قومی خدمت ہے کہ نقاب اتارنے کی ہم وہاں پر کوشش کریں گے اور بتائیں گے کہ جمہوریت کے نام پر یہ جاگیردار پاکستان کے ساتھ کر کیا رہے ہیں. بہت بہت شکریہ. 19 اپریل کو ایسا محسوس ہو رہا تھا کوئی بد اخلاقی کا عالمی دن ہے. ایک جانب پیپلز پارٹی یہاں پر وار کر رہی تھی, تو دوسری جانب لاہور میں رانا ثناء اللہ صاحب نے بہت ہی کوئی واحد قسم کی زبان استعمال کی ہے PTI کے جلسے پر کہ وہاں آنے والی خواتین جو ہے وہ گھروں کی نہیں لگ رہی تھی. کیا کہیں گے اس کو؟ سیاست میں شرافت اس کا جز ہے, لیکن یہاں جہاں کے پر جاگردانہ جمہوریت ہے یہ اس کا تحفہ ہے. اس طرح کی زبان ہم سب مذمت کرتے ہیں اس کی. 4 تاریخ کو فاروق ستار صاحب کہہ رہے ہیں ٹنکی گراؤنڈ میں جلسہ کرنے کے لیے, آپ 5 تاریخ کی بات کر رہے ہیں, تو پیپلز پارٹی کو ٹف ٹائم دینے کے لیے پہلے MKM تو 2 دھڑوں میں ابھی بھی بٹی ہوئی ہے, ایک 4 کو کریں گے پھر ایک 5 کو کریں گے. آپ کے سامنے دعوت دے دی ہے نا, وہ تو دعوت وہ بھی پریس کانفرنس میں دو چکے اپنی. دیکھیے اعلان سن کر انہوں نے جو غلطی کر دی ہے میرے خیال ہے اس کا ادراک کریں گے, احساس کریں گے اور بتائیں گے کہ دکھ میں ہے یہ مہاجر قوم, اس شہر کا مینڈیٹ, اور اس کا خیال کریں گے. اپنے سے زیادہ ایک اجتماعی جدوجہد کا خیال کریں گے, مجھے امید ہے. ڈاکٹر صاحب PSP ہو MKM کے دونوں دھڑے ہو یا لندن ہو, سب جگہ سے جو ہے وہ بیانات آ رہے ہیں PP کے جلسے کے بعد, ایک تھلتلی سی تو ہے. کیا خوف ہے MKM کو کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ ڈسٹرکٹ سینٹر میں آ گئی؟ ڈسٹرکٹ سینٹرل والوں کو تو لا نہیں سکی, تو کس بات کا خوف ہوگا؟ ووٹ وہ علاقوں پہ قبضہ کرنے آئی ہے یا ووٹ مانگنے آئی ہے؟ ووٹ تو نہیں ملنے والے. ڈاکٹر یہ بتائیے, پیپلز پارٹی نے کہا کہ عباسی اسپتال دیا, ہم نے سپر مارکیٹ دی, تو ساری تاریخ آپ نے بتائی ہے, تو بتائیے سپر مارکیٹ کا افتتاح بھٹو صاحب نے کیوں کیا تھا؟ یہ تاریخ آپ بتانا بھول گئے. تو آپ بھی تاریخ بتائیے نا کہ وہ اس وقت استقبال کس طرح ہوا تھا, جوتوں کی قیمتیں بتائی گئی تھیں. ڈاکٹر فاروق ستار نے کہا ہے وہ دعوت نامہ لے کر کے آئیں گے آپ کے پاس, تو اس حوالے سے کوئی لائحہ طے کیا آپ لوگ؟ ہم لوگ بیٹھے ہوئے انتظار کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, آفس ہی میں, ہم تو گھروں پہ تھوڑی رہتے ہیں, آفسوں میں جو آئے. 12 مئی بھی قریب آ رہی ہے, میں اس میں نہیں جا رہا ہوں کہ کس پہ کیا الزام ہے, اور کچھ دن کو منظور پٹین جو ہے اس نے تحریک اٹھائی بھی ہے کہ ہمارے لوگ لاپتہ ہیں,
تو لوگ جو آدھا وہ تو MKM کے بھی ہے، تو کیا آپ لوگ ان کے ساتھ جائیں گے یا اس کو کس نظر سے لے کے، اور وہ تاریخ جو خاص طور پر اس میں رکھی اس شہر کے 12 مئی بہرحال جبری گمشدگیوں کے ہم خلاف ہیں اور اس کے لیے آواز اٹھاتے رہے ہیں، اور جو لوگ لاپتہ ہیں ان کے لیے آواز MKM اٹھاتی رہے گی۔ 12 مئی لوگوں کو یاد ہے بے نظیر کی جس دن شہادت محترمہ بے نظیر بھٹو کی ہوئی تھی، اس دور وہ عذاب کا دور تھا، اس کو بھی یاد کرتے تو سیاست نہ کہلاتی ہے۔ اور ویسے لاپتہ افراد اور لوگوں جو سیاسی کارکنان ہیں ان سب کی رہائی کا بھی ہم کرتے ہیں، لیکن جو پاکستان دشمنی کے نام پر کوئی دکانیں سجائے ہوئے ہیں تو ہم ان کا ساتھ کبھی بھی نہیں دیں گے۔ ڈاکٹر صاحب آپ نے 1972 سے لے کے 2018 تک پیپلز پارٹی کی تو تاریخ بتا دی، لیکن یہ تو بتائیں کہ آئندہ الیکشن کے بعد آپ کا اپنا منصوب کیا ہے، آپ کراچی کو کیا دینے جا رہے ہیں؟ 30 سال میں آپ نے بھی کچھ نہیں دیا کراچی کو۔ صحیح، آپ نے صحیح کہا، میں نے کہا نا، میں نے تو اپنے اس میں کہا جو دیا، جتنا دیا، جیسا دیا MKM کے دور میں ہی بنا ہے، چاہے وہ فاروق ستار میئر ہو، چاہے مصطفیٰ کمال میئر ہو، چاہے MKM کے ادوار میں ہی کام ہوا ہے۔ پیپلز پارٹی نے تو آ کر اس کو اجاڑا ہے، جو کچھ دیا تھا وہی دیتے رہیں گے۔ خالد مقبول صدیقی پریس کانفرنس کر رہے تھے، میڈیا سے گفتگو کرتے انہوں نے کہا کہ کراچی والے تھے جنہوں نے ایک ایئر لائن کا خواب دیکھا اور PI ایک منظم ایئر لائن سامنے آئے۔ امید تھی کہ لیاقت آباد کے لیے کسی بڑے کالج یا اسپتال کا اعلان کیا جائے گا۔ پیپلز پارٹی کی جانب سے اس شہر کو عمارتیں نہیں قبرستانے دیے گئے ہیں۔ پاکستان اور سندھ پر 45 سال راج کرنے والی پیپلز پارٹی کے جلسے کا ہم نے خیر مقدم کیا، آپ نے ان کو بے سر و سامانی کی حالت میں ایک بار پھر منتقلی پر مجبور کر دیا تھا۔ آپ نے اس لسانی بل کے بعد موقع تلاش کر کے مہاجروں کو بے دخل کیا۔ خالد مقبول نے یہ بھی کہا کہ سینٹ الیکشن کے لیے MPs کو خریدا گیا، آپ نے اردو کے خلاف لسانی بل پیش کیا۔ خالد مقبول صدیقی جو اس سے پہلے میڈیا سے بات کر رہے تھے، انہوں نے کہا کہ پیپلز پارٹی نے اردو کے خلاف لسانی بل پیش کیا تھا۔